بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 4، جس میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اس رات میں ہر امر حکیم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سامعین، تفسیر در منصور میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت طیبہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، کہ 15 شعبان کی رات میں سال بھر کے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، زندوں کو مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس تحریر میں نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کمی کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ابن زنجوی اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ کیا جاتا ہے ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک، یہاں تک کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس رات میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ 15 شعبان کی جب رات شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے وقت اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو سنو، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، سنو کوئی رزق کا طلبگار ہے میں اسے رزق عطا کر دوں، سنو کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت دوں، یعنی مصیبت سے نجات عطا کروں۔ اسی طرح دیگر حاجتوں کا ذکر فرماتا ہے، یعنی انسان کو جس جس چیز کی طلب ہوتی ہے، انسان کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اللہ رب العزت بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی یہ طلب مجھ سے کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلسلہ یعنی عطاء ربانی کا سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 شعبان کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے عبادت کے لیے 14 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، پھر نفل سے فراغت کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ 14 مرتبہ تلاوت فرمائی، سورۃ الاخلاص 14 مرتبہ تلاوت فرمائی، سورۃ الفلق 14 مرتبہ پڑھا، اور سورۃ الناس کو بھی 14 مرتبہ پڑھا، اور آیت الکرسی کو 1 مرتبہ تلاوت فرمائی۔ پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128، جس کے الفاظ اس طرح ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کو، جس کے الفاظ آپ نے سماعت فرمائے ہیں، 1 مرتبہ پڑھا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے بارے میں پوچھا جو میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جس نے ایسا عمل کیا جیسا کہ تم نے دیکھا ہے، ایسے شخص کو 20 حج کا ثواب اور 20 سالوں کے مقبول روزوں کا ثواب ہوگا، اور جو اس دن یعنی 15 شعبان کے دن روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے، اس کے لیے 2 سالوں کے روزوں کی طرح ہے، یعنی 1 سال گزشتہ اور 1 آنے والا سال۔ اس روایت کو تفسیر در منصور سورۃ دخان کی آیت نمبر 4 پر تحریر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔